نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم الشان کلام عطا فرمایا جو ہمیشہ لوگوں کی رہنمائی فرماتا رہے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے جو علم و عرفان کا آفتاب جاہتاب ہے۔ اسی کلام کی تاثیر نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب انور پر وہ اثر کیا کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے حضور کی غلامی اختیار کر لی۔ یہی وہ بلند رتبہ عالی کلام ہے جس نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کو دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے ہمیشہ کے لیے وابستہ کر دیا۔ رحمان و رحیم پروردگار عز و جل نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ان کی حقیقی فلاح و کامرانی کے لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر وہ بلند رتبہ مبارک کلام نازل فرمایا جس میں زندگی کی حرارت اور ہدایت کا نور دونوں یکجاں ہیں۔ فاران کی وادیوں سے قرآن کے چشمہ فیض کیا پھوٹا کہ اس سے علوم و فنون کے دریا بہہ نکلے اور نہ جانے کیسے کیسے بے نام و نشان قرآن کریم کے فیض سے لوگوں کے امام و پیشوا بن کر ابھرے۔ جب لبوں پر ان مقدس ہستیوں کا نام مبارک آتا ہے تو بلا اختیار رضی اللہ عنہم اور رحمت اللہ علیہ زبان سے نکل جاتا ہے۔ الغرض جن لوگوں کے دلوں میں قرآن کریم کی تاثیر کا تیر فضل الہی اور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پیوست ہو گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گئے، رفعتوں اور بلندیوں کو پا گئے، دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر گئے اور منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ قرآن کریم وہ پیاری کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن واضح دلیل اور نور ہے، قرآن شفا ہے، قرآن سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، قرآن مفصل کتاب ہے، قرآن مبارک ہے، قرآن کریم ہے، قرآن پاک میں ہر خشک و تر چیز کا بیان ہے۔ قرآن پاک نے ہمیشہ غور و فکر کی دعوت پیش کی، اللہ تعالی کی طرف رجوع لانے کی ترغیب دلائی، لیکن ہر پڑھنے والا اور قرآن پاک میں سطحی نظر کرنے والا یہ نہ سمجھے کلام الہی کی تلاوت کرنے والے تمام ہی افراد مقصد کو پالیں گے، نہیں، قطعاً ایسا نہیں۔ خود قرآن کریم نے اس کی تردید کی، چنانچہ ارشاد ہوا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ سوال یہ ہے بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے تو ہیں لیکن ان کا دل نور قرآن سے منور نہیں ہوتا، وہ قرآن کی آیتوں کا غلط معنی اور مفہوم سمجھ لیتے ہیں، غلط ترجمہ اور غلط مفہوم سمجھنے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ایک گروہ گزرا جس نے قرآن کریم کی ایک آیت پر نظر کرتے ہوئے دوسری آیت کا انکار کر دیا۔
اس گروہ کے تفسیری حالات بخاری، مسلم، ابن ماجہ اور دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ علامہ امام عبد الرحمن بن جوزی البغدادی علیہ الرحمہ، جن کا سن وصال 597 ہجری ہے، آج سے 800 سال قبل آپ نے اپنی مشہور و معروف کتاب تلبیس ابلیس لکھی۔ یہ عربی میں کتاب ہے۔ اس کتاب میں آپ خارجیوں کے حالات بیان کرتے ہیں۔ خارجی وہ لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ ایک کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے، بلکہ اس قدر شدت کے ساتھ کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب اس گروہ کو دیکھا تو آپ فرماتے ہیں لم ارا قط اشد منہم اجتہادا، میں نے ان سے بڑھ کر عبادت میں کوشش کرنے والی کوئی قوم نہ دیکھی۔ جباہہم قرحۃ من السجود، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر زخم پڑ گئے تھے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید غلط سمجھنے کی وجہ سے یہ ایسے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ کرام پر شرک کا الزام لگا دیا، اور وہ کہنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے خارج ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ جس آیت کو بنیاد بنا رہے تھے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت یہ ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے والا تو صرف اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے کسی کو فیصلہ کرنے والا مقرر کیا تو یہ خارجی کہنے لگے فیصلہ کرنے والا تو صرف اللہ ہے۔ حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں، اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ حقیقی طور پر فیصلہ کرنے والا اللہ تعالی ہے، حقیقی حکم وہی ہے، اور جو شخص فیصلہ کرے انسانوں میں سے تو اسے چاہیے کہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرے۔ حقیقی فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن وہ نہ سمجھ سکے تو حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عباس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم صحابہ کرام پر شرک کا الزام کیوں لگاتے ہو، انہیں مشرک کیوں کہتے ہو؟ تو وہ خارجی جو بہت کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، بظاہر کلمہ پڑھنے والے بھی تھے، لیکن قرآن غلط سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے، وہ کہنے لگے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فیصلہ کرنے والا صرف وہی ہے تو پھر حضرت علی نے کیسے فیصلہ کرنے والا مقرر کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں قرآن سے ثابت کر دوں کہ انسانوں میں سے فیصلہ کرنے والا مقرر کیا جا سکتا ہے تو کیا تم اپنی بات سے رجوع کر لو گے؟ تو کہنے لگے ہاں ہم کر لیں گے، آپ بتائیے قرآن کی آیت۔ تو آپ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 کی تلاوت فرمائی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور تم ان کے درمیان صلح کرنا چاہو تو ایک حکم فیصلہ کرنے والا شوہر کی طرف سے مقرر ہو اور دوسرا حکم فیصلہ کرنے والا بیوی کی طرف سے مقرر کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اے خارجیوں ذرا سوچو کہ رب العالمین دو حکم، دو فیصلہ کرنے والے مقرر فرما رہا ہے، تو اگر اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ کرنے والا مقرر کرنا شرک ہوتا تو کبھی قرآن شرک کی دعوت نہ دیتا، اور وہاں مراد ہے حقیقی فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ کتنا پیارا انداز تھا، مگر افسوس خارجیوں کی اکثریت اپنی ضد پر قائم رہی۔ صرف چند خارجی ایسے تھے جنہوں نے توبہ کی۔ وما توفیقی الا باللہ، توفیق تو دینے والا صرف اللہ تعالی ہے۔
محترم پیارے بھائیوں، ان تمام باتوں سے معلوم یہ ہوا کہ اگر قرآن پاک کو غلط سمجھ لیا جائے تو بسا اوقات کتنی غلط راہ پر وہ چلا جاتا ہے کہ وہ قوم عبادت بھی کر رہی ہے مگر حضرت علی اور صحابہ کرام کو مشرک سمجھ کر خود دائرہ اسلام سے خارج ہو رہی، ان کی عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ ایسی قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مثالیں ہیں کہ بظاہر ایک آیت کا غلط مطلب سمجھ لیا جائے تو دوسری آیت وہ ٹکراتی بھی محسوس ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، تو اگر مفہوم غلط لیا جائے تو غلط مفہوم سمجھنے کی وجہ سے غلط فہمی کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ مثلا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا، سورہ توبہ آیت نمبر 129، قل حسبی اللہ، فرما دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اب اگر کوئی اس آیت کا یہ مطلب لے کہ اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا دوسرے کو کافی کہنا یہ شرک ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید پر اعتراض واقع ہوتا ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 64، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، ایک طرف فرمایا گیا فرما دیجیے میرے لیے اللہ کافی ہے، اور دوسری طرف فرمایا گیا اے نبی آپ کو اللہ بھی کافی ہے، اور آپ کی پیروی کرنے والے نیک صالح مومنین بھی آپ کو کافی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ کافی ہے تو کسی اور کی کیا حاجت اور کیا ضرورت؟ اس کا جواب مفسرین نے بڑا پیارا دیا، فرمایا جہاں یہ کہا جائے گا کہ اللہ کافی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقی طور پر سب کچھ دینے والا اللہ ہی ہے، اور جہاں یہ کہا جائے گا کہ نیک مومنین کافی ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے کافی ہیں۔ اسی طرح ایسی اور بھی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالی سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ بسا اوقات یہ جملہ کہا جاتا ہے اللہ تعالی سے سب کچھ ہونے کا یقین کرو اور اللہ کے علاوہ جو ہے غیر اللہ ہے اس سے کچھ نہ ہونے کا یقین رکھو۔ یقیناً بلا شک و شبہ تمام کام بنانے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، اس کی مشیت کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ لیکن اس گفتگو سے اگر یہ کوشش کی جائے کہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے اختیار ثابت کرنے کی کوشش ہو اور یہ تصور دینے کی کوشش ہو کہ حضور نہ کچھ کر سکتے ہیں نہ کچھ دے سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے بھی نہیں دے سکتے، اگر یہ نظریہ ہو تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کی کئی آیتوں اور احادیث طیبہ کا انکار ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں، بخاری و مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں تفصیلاً موجود ہے کہ میدان محشر میں لوگ نجات کے لیے انبیاء کے پاس جائیں گے، انبیاء فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، اور پھر جب لوگ حضور کی خدمت میں آئیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل محشر کی اس مشکل میں مدد فرمائیں گے اور فرمائیں گے انا لہا، میں ہی تمہاری شفاعت کروں گا۔ تو اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تو احادیث کا بھی انکار ہے اور قرآن کی کئی آیتوں کا انکار ہے۔ یہ قوم خارجی جس غلط فہمی کا شکار ہوئے وہ غلط فہمی یہ تھی کہ انہوں نے یہ تصور کیا کہ حضرت علی اور صحابہ کرام مشرک ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے شرک کو سمجھا نہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک کی تین قسمیں ہوتی ہیں، شرک فی العبادت، شرک فی الذات، شرک فی الصفات۔ شرک فی العبادت تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا لائق سمجھا جائے، جیسے مشرکین مکہ
کہ وہ خانہ کعبہ میں 360 بت انہوں نے رکھے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے یہ لوگ. تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے، پوجا کی جائے تو یہ شرک فی العبادت ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے. شرک بالذات، شرک بالذات یہ تصور کیا جائے کہ خالق کائنات رب العالمین کی دو ذات ہیں، تو ایسا تصور شرک بالذات ہے. الحمدللہ مسلمان نہ تو شرک فی العبادت میں مبتلا ہے اور نہ ہی وہ شرک فی الذات میں مبتلا ہے. نہ تو وہ کسی کو خدا سمجھتا ہے، الہ سمجھتا ہے، معبود سمجھتا ہے، نہ تو کسی کی وہ عبادت کرتا ہے، پوجا کرتا ہے. صرف اور صرف مسلمان اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے. نہ تو عیسائیوں کی طرح مسلمان کسی کو خدا سمجھتے ہیں، نہ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں. تیسری شرک کی قسم ہے شرک فی صفات. شرک فی صفات کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے. شرک فی صفات کی تعریف یہ بیان ہوئی کہ جو اللہ تعالی کی صفات ہیں ان کے برابر کسی اور کی صفات تصور کرنا، یہ شرک فی صفات ہے. اس کی مکمل تفصیل ابھی عرض کی جاتی ہے. پہلے شرک کی مذمت آپ سماعت کیجیے. سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا گیا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 48 اور 116 میں فرمایا گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالی اس کی بخشش نہیں فرمائے گا، اور شرک و کفر کے علاوہ جو اور گناہ ہوں گے وہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے شرک کیا وہ دور کی گمراہی میں پڑا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ ابْتَغَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا. سورہ نساء آیت نمبر 48. جس نے شرک کیا اس نے بڑے گناہ کا طوفان باندھا. بلا شبہ مشرک ظلم عظیم کا مرتکب، مغفرت اور بخشش سے محروم، سری گمراہ، ہمیشہ جہنم میں سڑنے والا، بدبخت، نامراد اور یقیناً اسلام کے دائرے سے خارج ہے. مشرک کی مذمت اپنی جگہ ہے، لیکن کسی مسلمان پر شرک کا الزام لگانا، کسی مسلمان کو مشرک کہنا جبکہ وہ مشرک نہیں، مسلمان ہے، شرک سے پاک ہے، مسلمان پر شرک کا الزام لگانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ شرک کا الزام لگانے والا خود دائرۂ اسلام سے باہر ہونے کے اس کے امکانات ہیں. تفسیر ابن کثیر میں حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص قرآن پڑھتا ہوگا، قرآن کا نور اس کے چہرے پر ہوگا، اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا، مگر وہ قرآن کے نور سے بھی محروم ہو جائے گا اور اسلام سے بھی دور ہو جائے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا، یہ اپنے پڑوسی مسلمان پر شرک کا الزام لگائے گا. اور پھر صحابہ کرام نے پوچھا، مشرک کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا، یہ الزام لگانے والا خود دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ مسلمان پر شرک سے بری ہے، اس پر شرک کا الزام لگانا گویا کہ اپنے آپ کو اسلام سے دور کرنا ہے. تو شرک فی ذات، شرک فی العبادت، اس کو سمجھنا تو آسان ہے،
لیکن شرک صفات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کئی لوگ دین اسلام سے گمراہ ہو گئے۔ آج ہم شرک فی صفات کو سمجھتے ہیں۔ شرک فی صفات کے معنی پھر عرض کرتا ہوں، اللہ اور بندے کی صفات میں برابری کا تصور۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 143 143۔ بے شک اللہ تعالی لوگوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے دوسرے مقام پر فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے وہ رسول تشریف لائے، عزیز علیہ ما عنتم، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بھاری ہے، حریص علیکم، تمہاری بھلائی کو بہت چاہنے والے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ ایک طرف فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی رؤوف اور رحیم ہے، دوسری طرف فرمایا جا رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف اور رحیم ہے۔ تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا، ابھی تو آپ نے کہا کہ شرک فی صفات نام ہے، صفات میں برابری کا، تو یہ تو صفات ایک جیسی ہو گئی اور دونوں قرآن کی آیتیں ہیں، اور قرآن تو شرک سے دور کرتا ہے، دلوں کو شرک سے پاک کرتا ہے۔ مفسرین نے بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا رؤوف اور رحیم اللہ بھی ہے، حضور بھی ہے، لیکن برابری نہیں ہے۔ اللہ کا رؤوف اور رحیم ہونا ذاتی ہے، حضور کا رؤوف اور رحیم ہونا اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے رؤوف اور رحیم ہے، اور حضور رؤوف اور رحیم ہے جب سے اللہ نے انہیں یہ مقام و مرتبہ دیا۔ جب یہ فرق ہو گیا تو برابری نہ رہی، اور جب برابری نہ رہی تو شرک لازم نہ آیا۔ دوسری مثال سماعت کیجیے، سورہ نمل آیت نمبر 65 میں فرمایا، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، تم فرما دو جو کوئی آسمانوں و زمین میں ہے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ ایک طرف یہ فرمایا گیا کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے، دوسری طرف فرمایا گیا سورہ جن آیت نمبر 26-27، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا رب العالمین غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں کو پسند فرماتا ہے اور انہیں غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ دونوں آیتیں قرآن کی ہیں، تو ان دونوں آیتوں کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا کہ حقیقی طور پر غیب جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کچھ نہیں جانتا، اور جب اللہ تعالی عطا فرمائے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں۔ تو اللہ بھی غیب کے علم کو جانتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غیب کے علم کو جانتے ہیں، لیکن برابری نہیں ہے۔ اللہ تعالی کا علم ذاتی ہے، حضور کا علم اللہ کی عطا سے ہے۔ جب فرق ہو گیا تو برابری نہ ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی ایک اور مثال بھی دی جا سکتی ہے، سورہ محمد آیت نمبر 11، صلی اللہ علیہ وسلم، ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، مسلمانوں کا مولا مددگار اللہ ہے، مولا الذین آمنوا۔ سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں فرمایا، فإن اللہ هو مولاہ، بس بے شک اللہ ان کا مولا ہے، مددگار ہے، وہ جبریل اور جبریل مولا مددگار ہیں،
وصالح المؤمنین، اور صالح مومنین مددگار ہیں۔ سوال یہ ہے، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ اللہ مددگار ہے، مولا ہے، دوسری طرف فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ بھی مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہیں، اور نیک مومنین بھی مددگار ہیں۔ دونوں آیتیں قرآن کی ہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تعالی مولا ہے، مددگار ہے، حقیقی طور پر، ذاتی طور پر، اور جبریل اور صالح مومنین مددگار ہیں اللہ کی عطا سے۔ اللہ نے اپنی مدد کا انہیں ذریعہ اور وسیلہ بنایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت کریمہ اس مفہوم کو مزید واضح کرتی ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے مددگار ہیں اللہ اور اس کے رسول تمہارے مددگار ہیں، اور ایمان والے تمہارے مددگار ہیں۔ اللہ بھی مددگار ہے، حضور بھی مددگار ہیں، نیک صالح مومنین بھی مددگار ہیں۔ وہی فرق ہے کہ اللہ ذاتی مددگار ہے، حقیقی مددگار ہے، اور رسول اللہ کی مدد اور نیک مومنین کی مدد بھی اذن اللہ ہے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی عنایت سے اور اللہ کے کرم سے۔ حقیقی مددگار صرف اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک مومنین اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کہہ دیا گیا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا مددگار ہے، اور اسی طرح پچھلی آیت میں جب یہ کہہ دیا گیا فإن اللہ هو مولاه، کہ اللہ ہی ان کا مددگار ہے، تو جب اللہ کے مددگار ہونے کا ذکر کر دیا گیا تو پھر مومنین، رسول اللہ کی مدد، جبریل کی مدد کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی مدد ناکافی ہے؟ ہرگز یہ بات نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن یہ عقیدہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالی ہی مدد فرمائے گا، لیکن اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو مقام، مرتبہ اور بلندی عطا فرماتا ہے، اور ان سے وابستہ رہیں گے اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالی کرم فرمائے گا اور ان کے وسیلے سے ہمارا بیڑا پار فرما دے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پیش ہو رہی ہیں، اور ان آیات کا مقصد کیا ہے کہ ایک آیت سے غلط مفہوم لے لیا جائے تو قرآن کی دوسری آیت اس سے ٹکرا جائے گی، حالانکہ قرآن میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 49، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے۔ اور دوسرے مقام پر سورہ مریم آیت نمبر 19، حضرت جبریل امین حضرت مریم کے پاس آئے، اور جبریل امین نے کیا کہا؟ قال، جبریل امین بولے، انما انا رسول ربک، میں تو صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ستھرا اور پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ ایک طرف فرمایا گیا کہ بیٹے اور بیٹیاں اللہ ہی دیتا ہے، دوسری طرف جبریل امین کہہ رہے ہیں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تجھے نیک صالح بیٹا عطا کروں۔ حقیقی طور پر عطا کرنے والا اللہ ہی ہے، جبریل امین جو عطا کر رہے ہیں اللہ کی عطا سے اور بِإِذْنِ اللہ کر رہے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا گیا اللہ یتوفی الانفس، اللہ ہی جانوں کو موت دیتا ہے، روح قبض کرتا ہے، زندگی موت دینے والا اللہ ہی ہے۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا قل اے محبوب آپ فرمائیے
یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، موت کے فرشتے حضرت ملک الموت تمہیں موت دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ملک الموت موت دے رہے ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے کہ موت وہ دیں گے، اور ایک طرف یہ کہ موت دینے والا اللہ تعالی ہے۔ دونوں آیتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ سمجھنا یہ ہے کہ حقیقی طور پر موت دینے والا اللہ ہی ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی عطا سے بِإِذْنِ اللہ آپ یہ کام فرماتے ہیں۔ مزید قرآن کی اس آیت سے بِإِذْنِ اللہ کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بتائیے بیماروں کو شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اعلان فرما رہے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 49، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں۔ اکمہ مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں۔ والابرص برص کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں۔ وأحیی الموتى اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ لیکن آپ خود وضاحت کر رہے ہیں بِإِذْنِ اللہ، کرتا میں ہوں لیکن یہ اللہ کی عطا سے کرتا ہوں، اللہ کے اذن سے کرتا ہوں۔ تو جب عطائی اور ذاتی کا فرق ہو گیا تو برابری نہ ہوئی، اور جب برابری نہ ہوئی تو شرک نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں منافقین تھے، منافقین بھی ان چیزوں کو نہ سمجھ سکے، اور انہوں نے اتنی بڑی جرت کی کہ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شرک کا الزام لگا دیا۔ مفسر شہید حضرت علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ، جن کا سن وصال 606 ہجری ہے، عالم اسلام کی مشہور ترین تفسیر کبیر میں آپ لکھتے ہیں، چوتھی جلد صفحہ نمبر 150، بیروت کے نسخے میں یہ حوالہ موجود ہے، اور یہ عالم اسلام کی وہ تفسیر ہے جو 800 سال سے تمام مسلمان علماء میں مشہور و معروف ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول من احبنی فقد احب اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ فقال المنافقون، تو منافق بولے، لقد قارب هذا الرجل الشرک، یہ مرد حضور کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی نعوذ باللہ من ذالک شرک کے قریب ہو گئے ہیں۔ وَهُوَ أَن يَنْهَى أَن نَعْبُدَ غَيْرَ اللَّهِ، ہمیں تو منع کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا مت کرو۔ وَيُرِيدُ أَن نَتَّخِذَهُ رَبًّا، اور چاہتے یہ ہیں کہ ہم انہیں خدا مان لیں، کما اتخذت النصارى عیسیٰ، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تصور کر لیا۔ فأنزل اللہ هذه الآیہ، تو اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل کیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 80، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ یہاں پر ایک چیز توجہ کے لائق ہے، وہ یہ کہ حضور نے فرمایا میری محبت اللہ کی محبت ہے، میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو منافقین نے حضور پر شرک کا الزام اس وجہ سے لگایا کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کہنے لگے کہ حضور نے اپنی ذات کو اللہ سے ملا دیا، اللہ اللہ ہے اور یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کی محبت اللہ کی محبت بن جائے، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت بن جائے؟ تو قرآن نے ان کا رد کیا اور فرمایا محبوب کی جو اطاعت کرتا ہے،
جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ سے محبت کر رہا ہے. حضور کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہی تفسیر اور یہی واقعہ عظیم الشان تفسیر خازن پہلی جلد صفحہ نمبر 405 پر موجود ہے. اور بھی کئی مفسرین نے اس واقعے کو ذکر کیا. یہاں پر یہ عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو مقام اور مرتبے کی بلندی دیتا ہے اور انہیں طاقت و قدرت دیتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے. وہ جسے جو مقام و مرتبہ دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. اللہ کی قدرت کو محدود نہ سمجھا جائے. رب العالمین نے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو کیسی حکومت دی؟ جنات آپ کے تابع، ہوائیں آپ کے تابع، پرندوں کی بولیاں آپ سنتے اور سمندر میں موجود مچھلیوں سے آپ گفتگو کرتے. تو یہ جو آپ کو مقام و مرتبہ دیا گیا، پوری دنیا کی حکومت دی گئی، آپ ہواؤں میں اڑتے، ہوا آپ کے تابع تھی، تو یہ مقام و مرتبہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو اللہ اپنے نیک بندوں کو جو بھی مقام و مرتبہ دے، بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی قدرت پر یقین رکھے اور وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 963 کتاب الرقاق باب التواضع حدیث نمبر 6021 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. یہ حدیث قدسی ہے. حضور فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا، جو میرے محبوب بندے سے دشمنی رکھے گا، تو اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے. محبوب بندے سے دشمنی کی کیا معنی ہے؟ محبوب بندے کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرنا، اللہ نے جو انہیں مقام دیا اس مقام کو تسلیم نہ کرنا، ان کی عزت و تعظیم و توقیر مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کرنا، یہ دشمنی ہے. اور فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جو اللہ کے ولی سے محبوب بندے سے دشمنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اعلان جنگ فرماتا ہے. اس کے تحت محدثین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے مرتے وقت ایمان سے محروم فرما دیتا ہے. جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے، ان کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرے. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میرا بندہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ فرائض کے ذریعے میری بارگاہ میں قرب حاصل کرتا ہے. ولا یزال عبدی یتقرب الی من نوافل، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے، فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے. حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جب محبوبیت مل جاتی ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر میرا یہ مقبول بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگے، کوئی سوال کرے، دعا مانگے، تو میں ضرور بضرور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں.
مفسر کبیر علامہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ، جن کا بھی ذکر کیا گیا کہ آپ کا سن وصال 606 ہجری ہے، تفسیر کبیر 7ویں جلد صفحہ نمبر 436 سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف۔ اس کے تحت مفسر شہیر مفسر کبیر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ اس حدیث قدسی کی شرح فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا وَاظَبَ عَلَى الطَّاعَاتِ، جب اللہ کا نیک بندہ مسلسل عبادتیں کرتا رہتا ہے اور اللہ کا مقبول بن جاتا ہے، بلغ إِلَى الْمَقَامِ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا، پھر وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمہ اور دیگر بزرگوں نے بھی اس کی تشریح میں یہ ایسی باتیں لکھی ہیں، لیکن امام فخر الدین رازی نے بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ سَمْعًا لَهُ، جب اللہ کے جلال کا نور اس کے کان بن جاتا ہے، سمع القریب والبعید، وہ محبوب بندہ قریب کی باتیں بھی سن لیتا ہے اور دور کی باتیں بھی سنتا ہے۔ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرًا لَهُ، اور جب اللہ کے جلال کا نور اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، وہ قریب کو بھی دیکھ لیتا ہے اور دور کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدًا لَهُ، اور جب اللہ کے جلال کا نور اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، قدر علی التصرف فی الصعب والسہل والبعید والقریب، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ طاقت دیتا ہے کہ قریب اور دور، آسان مشکل تمام کاموں پر وہ قدرت رکھتا ہے اور وہ کرامتیں دکھاتا ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ محترم پیارے بھائیوں، اللہ کے نیک بندے جو طاقت رکھتے ہیں، حدیث قدسی اور تفسیر کبیر کے حوالے سے آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ کے نیک بندوں کی طاقت کا ذکر ہے۔ ملکہ بلقیس، ملک سبا کی ملکہ، اس کا وہ تخت جو 80 گز لمبا 40 گز چوڑا، سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے سجا ہوا 2 مہینے کی مسافت پر تھا۔ 2 مہینے تک گھوڑا دوڑتا رہے تب جا کر اس کے فاصلے کو طے کرے۔ سخت پہرے میں 7 کمروں کے 7 تالوں میں بند تھا۔ اس پر پہرے دار مقرر کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا ملکہ بلقیس میرے پاس آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو میرے پاس لے کر آئے؟ قرآن مجید فرقان حمید بیان فرماتا ہے کہ ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کب لے کر آؤ گے؟ کہنے لگا ابھی صبح ہے، شام ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ تو تاخیر ہو جائے گی، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ سورہ نمل آیت نمبر 40 میں فرمایا گیا قال الذی عنده علم من الکتاب، حضرت آصف بن برقیہ علیہ الرحمہ کا ذکر کیا گیا جو ولی کامل تھے، سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے۔ قال کہا الذی، اس ولی نے، عنده علم من الکتاب، جس کے پاس زبور کا علم تھا، اللہ کی کتاب کا علم تھا، انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو لے کر آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا آپ کب لے کر آئیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لے آؤ۔ حضرت آصف بن برقیہ نے فوراً ہی تخت سامنے موجود کر دیا۔ تب دیکھیں حضرت آصف بن برقیہ جو تخت لے کر آئے، آپ اللہ کے ولی ہیں، زبور کے عالم ہیں،
حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی ہیں، اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی کہ آپ نے روحانی قوتوں سے یہ کام جو مشکل ہے آپ کے لیے آسان تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں جو ولی ہے اس کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء خود انبیاء کی طاقت ہیں، اور پھر انبیاء کے جو سردار ہیں سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہی عقیدہ تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان مشکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگا کرتے تھے، حضور کو وسیلہ سمجھتے، اور صحابہ کرام کا عقیدہ یہی تھا، حقیقی مددگار صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب اس نے سر اٹھایا، اس کے ساتھ 60,000 فوجی تھے۔ اس جنگ یمامہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ ایک موڑ وہ آیا کہ مسلمان سخت مشکل میں مبتلا ہوئے۔ اس پریشانی میں مسلمانوں کے سپہ سالار جلیل قدر صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا۔ ابن کثیر، جنہیں دنیا محقق تسلیم کرتی ہے، البدایہ والنہایہ، 6 جلد صفحہ نمبر 24، وہ لکھتے ہیں کان شعارہم یومئذ یا محمدا، اس وقت ان صحابہ کرام کا شعار یہ تھا کہ وہ حضور کو مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ اب مجھے بتائیے، سوچیں کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر توحید کو سمجھنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہوتا تو صحابہ کرام ہرگز نہ پکارتے۔ ہاں، اتنا عرض کر دوں کہ جب ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں تو یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے، انہیں جو طاقتیں ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں، اور وہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی اجازت سے وہ مدد کرتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا۔ ترمذی شریف کتاب الایمان میں ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، وتفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، تمام فرقے جہنم میں جائیں گے، الا ملتا واحدہ، مگر ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا۔ قال ما انا علیہ واصحابی، آپ نے فرمایا وہ میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہوں گے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان تو حضور کی طاقت، حضور کے کمالات، حضور کے اختیار، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ دیا صحابہ کرام تسلیم کر رہے ہیں۔ تو جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو تسلیم کرے۔ صحابہ کرام کے بعد صحابہ کرام سے فیض پانے والے ہمارے پیشوا سردار سیدنا امام العظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ صحابہ کرام سے فیض حاصل کیا، اب تابعی ہیں۔ آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا مالکی کن شافعی فی فاقتی انی فقیر فی الرال غنا کا، اے میرے مالک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری حاجتوں کو پورا کر دیں، میں تمام مخلوق میں آپ
کے حصے کو، آپ کی عطا کو حاصل کرنے والا فقیر و محتاج ہوں. یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدلی بجودی کا وردنی بردا کا. اے جن اور انسانوں میں سب سے زیادہ کریم عزت والے، اے مخلوق میں خزانے تقسیم کرنے والے، مجھ پر احسان فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی رضا سے مجھے راضی فرما دیجئے، اپنی عطا سے مجھے مالا مال فرما دیجئے. انا قامیوں بالجود منک ولم یکن لأبی حنیفۃ فی الانام سواک. میں آپ کی عطاؤں کا امیدوار ہوں، آپ سے سوالی ہوں، آپ کے سوا مخلوق میں ابو حنیفہ کا کوئی بھی نہیں ہے. بتائیے، امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑھ کر قرآن سمجھنے والا ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ تابعی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، حضور کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، حضور کے وصال ظاہری کے کئی سالوں کے بعد حضور کی بارگاہ میں تمنائیں کرتے ہیں، حضور سے مدد کا سوال کر رہے ہیں. عقیدہ وہی ہے کہ جو دے گا اللہ ہی دے گا. حضور اللہ کی عطا سے اور اللہ تعالی کے کرم سے اور باذن اللہ عطا فرمائیں گے. صالحین سے فیض حاصل کرنے والے صاحب دلائل الخیرات ہیں، جو بڑی عظمتوں والے ہیں، بڑا آپ کا مقام ہے. آپ نے دلائل الخیرات شریف لکھی، صدیوں پہلے یہ کتاب لکھی گئی درود پاک کی. آپ اس میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام لکھتے ہیں. آپ کا اسم گرامی حضرت محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمہ ہے. آپ کا سن وصال 16 ربیع الاول 870 ہجری ہے. دلائل الخیرات شریف بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اور علماء نے اسے مجرب عمل جو قرار دیا. آپ جو درود پاک لکھتے ہیں دلائل الخیرات شریف میں، اس کی چند مثالیں دیکھیں اور دیکھیں، سمجھیں کہ بزرگان دین نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو کیسا سمجھا. آپ لکھتے ہیں اللہم صلی علی الموصوف بالکرم والجود. اے اللہ اس ذات مقدس پر رحمت نازل فرما جو سخاوت کرنے والے ہیں اور کرم کرنے والے ہیں. سیدنا کاشف الکربی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو مشکلات کو حل فرمانے والے ہیں. اللہم صلی علی کاشف الغمہ، اے اللہ درود بھیج اس ذات پر جو غم کے دور کرنے والے ہیں. اس سے صحابہ کرام، بزرگان دین اور اولیاء کرام کے عقیدے کی وضاحت ہو گئی. صحابہ کا ذکر بھی ہوا، حضرت امام اعظم کا بھی ذکر ہوا، اور حضرت محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمہ کا بھی ذکر خیر کیا گیا. ایسے کئی بزرگان دین ہیں جن کا یہ معمول رہا، اور جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ سوچ عطا فرمائی کہ حقیقی دینے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ والوں سے لو لگانا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ باعث سعادت ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ والے کے پاس حاضر ہوں یا اللہ والے کو یہاں سے عرض کریں کہ آپ ہمارا یہ کام کر دیں، آپ ہماری مدد فرمائیں، تو اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ اللہ کی مدد حاصل ہونے کا یہ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. حقیقت تو اللہ ہی مدد فرمائے گا، اللہ نے انہیں ذریعہ اور وسیلہ بنایا. دنیا کے اندر ہم دنیا داروں کو کئی مواقع پر مدد حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. روزی دینے والا اللہ ہی ہے، عطا کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن کوئی اگر ہماری مدد کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں نے ہماری مدد کی. عقیدہ یہی ہے کہ حقیقی مددگار اللہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ذریعہ و وسیلہ بنایا. جب عام مخلوق ذریعہ و وسیلہ بن سکتی ہے تو فرشتوں، نبیوں
اور ولیوں کی تو وہ شان ہے جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ میری کوشش بیکار چلی گئی، مسلمان اللہ تعالی کی قدرت و طاقت کو محدود ماننے کو تیار نہیں، مسلمان یہ مانتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے مقام و مرتبہ دے، اس موقع پر شیطان کی گستاخی کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور ازلی دشمن جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہتا ہے، اے مسلمانوں، تم اللہ والوں سے محبت کرتے ہو، مدد کے لیے انہیں پکارتے ہو تاکہ اللہ تعالی کا قرب تمہیں مل جائے اور اللہ تعالی سے قریب ہو جاؤ۔ یہ عقیدہ تو مشرکین کا تھا، وہ بھی بتوں کو پوجتے تھے تاکہ یہ بت انہیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو تم میں اور مشرکوں میں کیا فرق ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے 23ویں پارے میں ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا۔ وہ کہتے ہیں ہم تو ان بتوں کو صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہے، مشرکین پوجا کر رہے ہیں، کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا یا عبادت تو کرتا نہیں ہے۔ بات ان مشرکوں کی ہو رہی ہے جو غیر اللہ کو پوجتے ہیں، ولی ہوں یا انبیاء ہوں، مسلمان کسی کو پوجتا نہیں، کسی کی عبادت نہیں کرتا، صرف اور صرف وہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک تو وہ شرک کر رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ اللہ کے نزدیک تو نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بت جن کا کوئی مقام نہیں، جن سے دور رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا، یہ پتھر کے بے جان بت اللہ کے قریب کرنے کی صلاحیت و طاقت رکھتے ہی نہیں ہیں، اللہ نے انہیں کوئی مقام و مرتبہ نہیں دیا۔ اتنا فرق ہے، اس کے باوجود اس آیت کو مسلمانوں پر چسپاں کرنا یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنی بڑی غلطی ہے۔ مومنین اور مشرکین، بتوں اور صالحین میں کوئی برابری نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کیجئے، بتوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا اور انبیاء اور صالحین کے دامن سے وابستہ رہنے کا حکم دیا گیا۔ بتوں کو توڑنے کا حکم ہے، انبیاء اور صالحین سے ہمیشہ جڑے رہنے کا حکم ہے۔ بتوں کی محبت اللہ سے دور کر دیتی ہے، انبیاء اور صالحین کی محبت اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ بت نہ غمخوار ہے نہ مددگار ہے، انبیاء اور صالحین اللہ کی دی ہوئی طاقتوں سے بھی اذن اللہ مونس بھی ہیں اور مددگار بھی ہیں۔ جب اتنا فرق ہے تو بت اور صالحین برابر نہیں ہو سکتے۔ قربان جائیے قرآن پر، اس نے تو پہلے ہی فرما دیا یضل بہ کثیرا، کئی قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن کو غلط سمجھنے کی وجہ سے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین، اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے بعض لوگوں کو بلندی عطا فرمائے گا اور اس قرآن کے ذریعے بعض لوگوں کو تباہ و برباد فرمائے گا۔ بلندی انہیں ہی ملے گی جو نور قرآن سے منور ہوں گے، اور نور قرآن سے منور ہونے کے لیے صاحب قرآن کی محبت ضروری ہے، اور تباہ و برباد اور ذلیل رسوا وہ ہوں گے جو قرآن کو غلط سمجھ کر مسلمانوں پر نعوذ باللہ من ذالک شرک کے الزام لگا کر دارے اسلام سے دور ہوتے ہیں۔ جو لوگ بتوں کی آیتیں مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس خارجی گروہ کو شرار الخلق فرمایا کہ یہ مخلوق میں بدترین لوگ ہوں گے، ابن ماجہ میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس گروہ کے متعلق
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول امام بخاری علیہ الرحمٰن نے دوسری جلد صفحہ نمبر 1024 پر آپ نے ذکر کیا، انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. یہ خارجیوں کی علامت بیان کرتے ہیں. یہ خارجی اتنے گمراہ لوگ ہیں کہ جو آیتیں کافروں کے بارے میں نازل ہوئیں وہ مسلمانوں کو چسپاں کرتے ہیں، جو بتوں کے لیے آئیں وہ مسلمانوں پر اور اولیاء پر فٹ کرتے ہیں. ایسے لوگ یقیناً دین سے بھی دور ہیں، اور ایسے لوگوں کا قرب انسان کو قرآن سے دور کر دیتا ہے. اب سوچیں، جس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، وہ حدیث پاک کہ جو آپ نے اپنے وصال سے صرف 3 دن قبل آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 975، کتاب الرقاق حدیث نمبر 6102. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي. خدا کی قسم مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، میری امت شرک میں مبتلا ہوگی. حضور فرماتے ہیں مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں. ہاں یہ فرماتے ہیں اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، ہاں مجھے اس بات کا ڈر ضرور ہے کہ تم دنیا میں پھنس جاؤ گے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے. آج بتائیے کون ہے جو دنیا کی محبت سے دور نہ ہو؟ لیکن حضور نے فرما دیا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی. حضور کے ماننے والے، حضور سے محبت کرنے والے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے کیسے بھی دین سے دور ہوں، مگر جب ان سے پوچھا جائے کہ حقیقی طور پر مالک کون ہے، حقیقی طور پر نعمتیں دینے والا کون ہے، حقیقی طور پر خالق اور مالک کون ہے، تو وہ یہی کہیں گے اللہ ہے. اور اللہ تعالی کے نیک بندے، صالحین اور انبیاء جو طاقتیں رکھتے ہیں، جو کرامتیں اور معجزات کا اظہار ہوتا ہے، جو ان کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، وہ کیسے ہے؟ تو ہر مسلمان یہی کہے گا باذن اللہ ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقتوں سے ہے. کوئی کسی کو اللہ کے سوا نہ رب مانتا ہے، نہ خدا مانتا ہے، نہ الہ مانتا ہے، نہ معبود مانتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں سے مدد مانگنے کی اجازت مرحمت فرمائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، صحیح احادیث میں موجود ہے. عن عتبہ بن غزوان عن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عتبہ بن غزوان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اضل احدکم شیئا، جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، او اراد عونا، یا وہ مدد حاصل کرنا چاہے، وہو بارض لیس بها انیس، اور وہ ایسی زمین میں ہو جہاں اس کا کوئی مددگار نہ ہو، کوئی انسان نہ ہو، فلیقل یا عباد اللہ اعینونی، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. فإن للہ عبادا لا نراہم، بے شک اللہ کے ایسے مقبول بندے ہیں جو نظر نہیں آتے اور مدد کرتے ہیں. محدث فرماتے ہیں وقد جرب ذلک، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس پر عمل کیا گیا اور اس کے فوائد فوراً ظاہر ہوئے. اس حدیث پاک سے انتہائی واضح ہوا کہ یا عباد اللہ اعینونی پکارنے اور اللہ کے بندوں سے مدد مانگنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا. تو ان تمام احادیث قرآن کی آیتوں کے بعد آخر میں عاجزانہ درخواست یہ ہے، محترم بھائیوں، قرآن پاک میں ارشاد ہے
ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، سورہ فاطر آیت نمبر 6۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ شیطان کی آرزو و تمنا یہی ہے کہ وہ ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ صحابہ علیہم رضوان اور بزرگان دین کے عقائد و نظریات سے دور کر دیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ مسلمان قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا غلط مفہوم سمجھ کر اپنے درست عقیدے سے وہ دور ہو جائے۔ اسی طرح اس بدبخت کی خواہش ہے کہ مسلمان دنیا کی رنگینیوں میں بدمست ہو جائیں، قبر و آخرت کو بھول جائیں۔ یاد رکھیں، دنیا کی محبتیں صرف دنیا کی غرض کے لیے ہیں۔ ہمارے چاہنے والے اپنے کندھوں پر لاد کر اندھیری قبر میں تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے اور ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر رکھیں، خوف خدا اپنے اندر پیدا کریں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل میں اجاگر کیجیے۔ یقیناً ان تمام چیزوں کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہے جہاں پر بیٹھ کر ہم قرآن کی باتیں سیکھیں، قرآن کا ترجمہ ہو، قرآن کی تفسیر احادیث طیبہ اور بزرگان دین کے اقوال کے مطابق ہو۔ قرآن کا درس ایسا دیا جائے کہ محبت رسول میں بھی اضافہ ہو اور خوف خدا میں بھی اضافہ ہو۔ قرآن کا درس ایسا دیا جائے کہ صاحب قرآن کی محبت دل میں اجاگر ہو۔ تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی محبت میں اپنے وقت کی قربانی دیجیے۔ الحمدللہ ہر جمعۃ المبارک کو باہر شریعت مسجد میں عشاء کی نماز کے تقریباً پونے گھنٹے کے بعد نور قرآن نشست ہوتی ہے۔ باہر شریعت مسجد بادرآباد چورنگی کے پاس واقع ہے۔ ہر جمعے کو رات عشاء کی نماز کے تقریباً پونے گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے لیے نور قرآن نشست ہوتی ہے، جہاں پر پروجیکٹر کے ذریعے اسکرین پر قرآن کے الفاظ سے اپنی آنکھوں کو ہم منور کرتے ہیں۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں تفاسیر پیش کی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم قرآن کا فیض حاصل کریں گے تو نور قرآن سے ہم بھی منور ہوں گے اور انشاءاللہ ہمارے گھر والے بھی منور ہو جائیں گے۔ خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہوتا ہے۔ آخر میں یہی عاجزانہ درخواست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور صالحین سے ہمیشہ محبت و الفت برقرار رکھنے کے لیے وقتاً فوقتاً صلاۃ الحاجات 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ تعالی کے حضور گر گرا کر دعا کریں، اے اللہ عز و جل میرے ایمان کی حفاظت فرما، اور جس طرح آج اے مولا عز و جل تیری توفیق و عطا سے صحابہ اور صالحین علیہم رضوان کے عقائد و نظریات دل میں بسائے ہوئے ہوں اور تیری قدرت کاملہ پر یقین رکھتے ہوئے اولیاء کاملین کی عظمت کا قائل ہوں، مجھے اسی اسلامی عقیدے پر ثابت قدمی نصیب فرما تاکہ جنازہ اٹھنے سے قبل بلا جھجک تیرے حضور گر گرا کر دعائیں مانگی جائیں۔ اے پروردگار میری یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحمد اللہ تعالی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اہم ترین بیان سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ یقیناً آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا، جب ایسے بیانات سنتے ہیں تو ایک نور کی چمک نظر آتی ہے، اصلاح کا ذہن بنتا ہے۔ آئیے معاشرتی برائیوں کے خلاف ہمارا ساتھ دیجیے،
قرآن اور حدیث کی روشنی میں منور بیانات کی کیسٹیں عام کر دیجئے. ہو سکتا ہے آپ کسی کو کیسٹ پیش کریں اور وہ سننے کے بعد اس کی اصلاح ہو جائے، اور اس کی اصلاح کے ذریعے اللہ تعالی آپ پر رحمتوں کی بارشوں کا نزول فرما دے. مختلف عنوانات پر اہم ترین بیانات ہیں، جن میں ایک تربیت اولاد کے لیے، جس کا عنوان گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ضرور سنیں اور دیگر مسلمانوں تک اس کیسٹ کو پہنچا دیجئے. شرک کی حقیقت جاننے کے لیے اہم ترین بیان سنیے. الغرض کئی بیانات کی کیسٹیں موجود ہیں، آپ خود بھی سنیں، دیگر مسلمانوں تک انہیں پہنچا دیجئے. یاد رکھیے کہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے محبت رکھنے والے ہو جائیں، اللہ کے کلام سے فیض پانے والے ہو جائیں، اللہ کے کلام کی محبت اور الفت ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے. بحمداللہ اس کا ایک بہترین ذریعہ ہر جمعۃ المبارک کو بعد نماز عشاء اللہ کے کلام سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں. ایک ایک لفظ کے معنی بیان کیے جاتے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، اور وہ پیارا اور نورانی منظر ہوتا ہے. آپ ایک بار آ کر دیکھیے. ہر جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء جامع مسجد بہار شریعت بہادر آباد میں خواتین کے لیے پردے کے ساتھ اہتمام ہے. ہمارے معاشرے پر ہم نظر جب ڈالتے ہیں تو کئی مسلمان پریشان حال نظر آتے ہیں. پریشانیوں سے نجات کے لیے مسلمان فکر مند ہیں. انہیں یہ خوشخبری سنا دیجئے اور بتا دیجئے کہ پریشانیوں سے نجات، جائز مقصد میں کامیابی، رزق میں برکت، رکاوٹوں سے دوری کے لیے اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے، ختم قادریہ شریف پڑھا جاتا ہے، اور اختتام پر خصوصی دعائیں مانگی جاتی ہیں. ہر اتوار بعد نماز عصر سے مغرب بہار شریعت مسجد بہادر آباد میں تشریف لے آئیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی گھر کی خواتین جھوٹے عاملوں کے پاس پہنچ جاتی ہیں. اپنے گھر کی خواتین کو ایسے عاملوں سے روکیے. خواتین کے لیے بھی اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر، عظیم الشان روحانی محفل کا انعقاد ہوتا ہے. ہر ہفتے کو دوپہر 2:30 سے 5 بجے تک جیل چورنگی پر واقع پادریہ لان میں اپنے گھر کی خواتین کو اس مبارک محفل میں روانہ کر دیجئے. اللہ تعالی ہم سب کے گھرانوں کو جنتی گھرانہ بنا دے اور تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو رب العالمین دور فرما دے.